وہ بحیثیت فتوا یہ مان رہے ہیں کہ اس چیز کی گنجائش ہے، لیکن چونکہ یہ جرم بار بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے تو ہم یہ گنجائش ختم کر رہے ہیں سزا کے لیے. تو اللہ کا قانون نہیں بدل رہے، قانون ہے، گنجائش ہے، لیکن یہ جرم بار بار اس جرم کی روک تھام کے لیے ہم یہ قانون بنا رہے ہیں. ایسا کسی نے کیا تو ہم نافذ کر دیں گے اس کو. جی مولانا صاحب، جیسے چاروں ائمہ اربعہ اس پر متفق ہیں کہ 3 طلاقیں اکٹھی دینا چاروں مذاہب میں اس پر اتفاق ہے کہ 3 طلاقیں اگر اکٹھی دی جائے تو 3 طلاق واقع ہو جاتی ہے. یہ کیسے ممکن؟ جی چاروں ہے نا؟ ہاں متفق. جی مولانا، میرا یہ سوال ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ چاروں ائمہ اربعہ سے خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، اتنی بڑی حلال و حرام میں انہوں نے غلطی کر دی کہ ان کو چاروں کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے کہ 3 طلاق 3 نہیں ہوتی، 1 ہوتی ہے. یہ ممکن نہیں ہے. اگر ہم عقلی سوچیں کہ امت دیکھیں پورے امت اس پر سب چاروں ائمہ اربعہ کا اس پر اتفاق ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے اجماع ہو گیا. یہ 4 فقیہ ہیں دنیا میں جن کو فالو کیا جاتا ہے پوری دنیا میں، تو چاروں کے چاروں نے ایک مسئلے پر ان کا اتفاق ہو گیا اور کوئی ان کی مخالفت کرنے والا نہیں ہے، ان کے قول کے خلاف جانے والا نہیں ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو عقلی بھی اس کا یعنی کہ بدی چیزیں ہیں کہ وہ جمع ہو گئے ان چیزوں پر چاروں کے چاروں. کسی نے اختلاف نہیں ہے کہ رفع دین میں اختلاف ملتا ہے، آمین بھی چھوٹے چھوٹے مسائل میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے، یہ حلال و حرام کا مسئلہ تھا، اتنا بڑا مسئلہ تھا، اور قرآن آپ کہتے ہیں قرآن اور حدیث واضح ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے عقلی طور پر کہ چاروں کے چاروں اس پر جمع ہو گئے کہ 3 طلاق 3 ہوتی ہے، واقع ہو جاتی ہے. ایک نے بھی اتفاق نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ بھئی 3 1 ہوتی ہے 3 نہیں ہوتی. یہ کیسے ممکن ہے؟ نہیں، اتنا لمبی تقریر کی آپ نے نا، تو میں چونکہ بولتا نہیں ہوں بیچ میں. 2 لائن میں آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ چاروں ائمہ اس سے متفق کیسے ہو گئے. ہم اس کو مانتے ہیں کہ چاروں متفق ہیں، لیکن صرف یہ ایک مسئلہ نہیں ہے. آپ اس پہ پریشان ہیں نا، ہمارے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. ہمارے پاس تقریباً 20 مسائل ایسے ہیں، بلکہ میں ایک پوری کتاب لکھ رہا ہوں انشاءاللہ. جب ایک اچھی تعداد جمع ہو جائے گی تو ریلیز کروں گا، جس میں ایسے سارے مسائل کو جمع کر رہا ہوں جس میں چاروں ائمہ متفق ہے لیکن وہ غلط ہے. میں نے اپنی کتاب احکام طلاق میں ایسے 10 مثالیں جمع کی ہیں، اور اس کے دگنا مثالیں میرے پاس ہیں آلریڈی، اب تک جمع ہو چکی ہیں. لیکن میری کتاب جب چھپی تھی تو اس میں نے 10 ڈالا تھا، 10 مثالیں جس میں چاروں امام متفق ہے لیکن وہ غلط ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، دے سکتے ہیں آپ؟ بالکل میں نے لکھ رکھا ہے، وہ کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن میں آپ سے ایک سوال کروں گا، صرف ایک سوال. یہ اس میں نہیں ہے. اچھا اس میں ہے، اس ٹاپک میں، لیکن ایک ایسے سوال کر رہا ہوں. آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ اگر آپ کی شادی ہو چکی ہے، جی اگر آپ کی بیوی بیمار ہوگی تو علاج کون کرائے گا؟ آپ یا بیوی کے آپ کی بیوی کے والد صاحب؟ ذمہ داری کس کی ہے؟ میری ذمہ داری ہے. لیکن چاروں امام تو کہتے ہیں کہ باپ کی ذمہ داری، شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے. جی پھر یہ چاروں متفق کیسے ہو گئے؟ آپ چاروں کے اس پر جیسے قرآن و حدیث میں کوئی واضح نصوص ہمیں ملتا ہے؟ نہیں، اجتہادی مسئلہ ہے یا پھر؟ ارے بھائی، میرے بھائی، آپ تو دلیل کی دنیا میں چلے گئے تو میں بھی تو جا سکتا ہوں نا اس میں. میں صرف یہ آپ دیکھیں، آپ نے طلاق کے مسئلے میں ایک سوال اٹھا دیا کہ چاروں کیسے متفق ہوئے، تو میں اس تعجب کے رفع کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں. میں دلیل کی دنیا میں جا سکتا تھا، وہاں پہ بھی میں دلائل سے بات کر سکتا تھا، لیکن میں دلیل پہ بعد میں آ سکتا ہوں. لیکن میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ چاروں امام متفق ہیں کہ اگر بیوی بیمار ہوئی، شوہر علاج نہیں کرائے گا، کون کرائے؟ مطلب شوہر کرا سکتا ہے، کوئی بھی باجو والا کرا سکتا ہے بھائی، لیکن جو ذمہ داری ہے نا، جو واجب ہے علاج، جو اصل ذمہ دار ہے وہ بیوی کا باپ ہے، لڑکی کا باپ ہے. شوہر کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے، وہ کر دے تو احسان ہے، لیکن شوہر اگر علاج نہیں کراتا تو اس کا جرم نہیں، اس کی وہ یہ نہیں کہیں گے اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہا ہے، وہ جائے اپنے میکے علاج کرا کے آئے. وہ یہ چاروں کا اتفاق ہے اس مسئلے پہ، چاروں مسئلہ کا اتفاق ہے. آپ نے کہا اس کو آپ نہیں مانتے، تو یہ چاروں کیسے متفق ہو گئے اس مسئلے میں؟ نہیں مول صاحب، میں نے ایسے نہیں کہا، مانتا نہیں میں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ نصوص سے اس میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ Looking to meet young and flirty singles? Check this out. This is Tango. You can connect with real. میرا سوال یہ ہے کہ یہ نصوص سے اس میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ اگر اس میں قرآن یا حدیث واضح ہے کہ شوہر بھی علاج کرائے گا، ذمہ داری. آپ دلیل کی دنیا میں جا رہے ہیں تو اس کا جواب یہ کہ ہم بھی آ سکتے ہیں نا دلیل میں. جی آپ جائیں جیسے آپ پہلے مسئلہ یہ ہے بھائی، اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ طلاق کے مسئلے پہ ایسی بات کیوں کہہ رہے ہو کہ لوگ کیسے چاروں اتفاق ہو گئے؟ جب میں ایک مثال دے رہا ہوں اس میں بھی تو چاروں متفق ہے، تو آپ دلیل کی طرف جا رہے ہو. ہمیں بھی تو حق دو نا دلیل کی طرف جانے کی.
آپ ہم جب طلاق کا مسئلہ ہم پیش کرتے ہو آپ بولتے ہو یار یہ چاروں متفق ہے آپ اس کے خلاف کیوں جا رہے ہو, میں نے مثال دے دیا آپ بھی چاروں کے خلاف جا رہے ہو, پھر کہتے ہو کہ آپ کے پاس دلیل ہے اس لیے جا رہے ہو, تو بھائی ہمارے پاس بھی دلیل ہم بھی جا رہے ہیں نا. اور واضح دلائل بھی دیکھو, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نماز میں جلسے استراحت کا ثبوت ہے کہ اگلی رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں گے نا تو اسٹاپ لیں گے, بیٹھیں گے, اس کے بعد آپ کو کھڑے ہونا. کتنی کلیئر روایت ہے, چاروں میں سے کوئی نہیں مانتا. کیوں بھائی آپ مجھے جواب دیجیے, کیوں نہیں مانتا چاروں میں سے کوئی؟ جلسے استراحت آپ کریں نا, کوئی واضح حدیث ہے صحیح بخاری کی بھی کلیئر واضح, چاروں نہیں مانتے, کیا پرابلم بتائیے؟ ان کے پاس اپنے کوئی دلائل ہوں گے, میں نے وہ نہیں پڑھا, ابھی میں اس پر نہیں جا رہا. ویری گڈ, ان کے پاس دلائل ہوں گے, چلو ان کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ کو کیا پرابلم ہے کس سے بھائی؟ جلسے استراحت سے آپ جلسے آپ اہل حدیث سے کون سے مسئلے سے فالو کرتے؟ ٹھیک ہے, آپ جلسے استراحت کرتے, آپ جلسے استراحت کرتے کیوں نہیں کرتے بھائی؟ صحیح بخاری میں واضح روایت ہے, کیوں نہیں کرتے آپ؟ جو صحیح بخاری کہتی ہے اس کا کیا جواب ہے آپ کی نظر میں؟ ابھی مجھے یاد نہیں, میں نے پڑھا ہے لیکن ابھی مجھے یاد نہیں. اس کے خلاف بھی حدیثیں موجود ہیں, اس کے خلاف بھی حدیثیں موجود ہیں. جی جی کوئی نہیں, اس کا جواب یہ ہے نا, آپ لوگ یہ جواب دیتے ہیں کہ بیمار رہے ہوں گے, ایسے بیٹھ گئے ہوں گے, ہاں تو اس کے لیے دلیل چاہیے, ٹھیک ہے, یہ جواب آپ لوگ دیتے ہیں. تو بھائی یہ بھی ایک ایگزامپل ہے, ٹھیک ہے, اچھی امی نے, میں بھی نہیں جا رہا ہوں, میں صرف مثال دے رہا ہوں, کسی طلاق کا مسئلہ نہیں میرے بھائی. ایسے بہت سارے مسائل ہیں کہ چاروں متفق ہیں لیکن وہ بات دلیل کے خلاف ہے. چاروں کا متفق ہو جانا کوئی, ابھی دیکھیے بہت سارے مسائل ہیں بھائی کیا بات کو لمبا کروں, میری کتاب پڑھ لیجئے. ایسے بہت سارے مسائل ہیں کہ چاروں متفق ہیں لیکن چاروں کے اتفاق پر دلیل نہیں ہے. دوسرے لوگوں نے, اچھا بیچ میں ایک بات اور آپ نے کہی تھی کہ کسی نے یعنی چاروں نے اتفاق کیا, اس کے خلاف کوئی نہیں گیا. ایسا نہیں ہے, چاروں کا اتفاق الگ ہے, پوری امت کا اتفاق الگ ہے. اگر پوری امت متفق ہوتی ہے نا تو اجماع ہو جاتا ہے, اس کو ہم اجماع بولتے ہیں, ہم اس کے خلاف جا ہی نہیں سکتے. لیکن یہ چاروں کا اتفاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے اہل علم بھی اس کو مان رہے ہیں. کسی مسئلے میں اگر چاروں متفق ہے, جیسا بھی علاج کا مسئلہ میں نے آپ کو پیش کیا نا کہ چاروں ائمہ کہتے ہیں کہ اگر بیوی بیمار ہوئی تو شوہر کی ذمہ داری, لیکن چاروں سے ہٹ کر بعض علماء کی رائے ہے نہیں وہ بیوی بیمار ہوئی نا تو اس کی ذمہ داری بھی شوہر کی ہے, اس کے علاج کی ذمہ داری بھی شوہر کی. یہ قول موجود ہے, فقہ کا قول موجود ہے. تو یہ اس طرح کی رائے رکھنے والوں نے ظاہر سی بات ہے کہ چاروں ائمہ کی بات نہیں مانی. اب جیسے یہ مسئلہ ہے نا کہ چاروں ائمہ کا اتفاق ہے کہ اگر عورت مسجد میں جا کے نماز پڑھتی ہے تو مکروہ ہے, اس کو آپ مانتے کہ نہیں مانتے؟ چاروں ائمہ کا اتفاق ہے عورت کا مسجد میں جا کے نماز پڑھنا مکروہ ہے کہ نہیں؟ ہے اتفاق چاروں کا. یہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو یہی کرتے. دلیل نہیں, میں تعجب کو ختم کرنے کے لیے صرف جسٹ ایگزامپل دے رہا ہوں. دلیل کی طرف آپ جائیے, جا سکتے ہیں, لیکن میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ چاروں ائمہ متفق ہیں کہ عورت کا مسجد میں جا کے نماز پڑھنا مکروہ ہے. یہ ہے نا بھائی. اس کے خلاف علماء اس کے خلاف دوسرے علماء اس کے خلاف بول رہے ہیں, بلکہ اپنے اوپر ان کی رحم اللہ ان کی کتاب ہے نا اجماع الائمۃ الاربعہ, تو اس میں جہاں یہ لکھتے اجماع الائمۃ الاربعہ یعنی وہ مسائل جس میں چاروں ائمہ کا اتفاق ہے, اس میں پوری بک ہے عربی میں, عربی میں پوری بک ہے. یہ بک کا رائٹر جب اس مسئلے پر آتا ہے نا کہ چاروں کا اتفاق ہے کہ عورت کا مسجد میں جانا مکروہ, نیچے اپنا کمنٹ ڈالتا ہے غلط ہے, یہ رائٹر نیچے کمنٹ ڈالتا ہے غلط ہے, یہ حدیث سے ثابت ہے, سنت ہے. تو ایسا نہیں ہے بھائی چاروں متفق ہو گئے تو دوسرے لوگوں نے اختلاف نہیں کیا, بہت سارے اہل علم نے اس کے خلاف کیا. خلاصہ یہ میرے بھائی کہ یہ دلیل آپ مت دیجیے کہ چاروں متفق, کیونکہ اس کو خود آپ نہیں مان رہے ہو. آپ جب میں مثالیں دیتا ہوں تو آپ کہتے ہو نہیں اما عائشہ کی حدیث سے فلاں, یہ آپ دلیلوں کی طرف جا رہے ہو. اچھا ایک چھوٹی سی بات شیخ کفایت, ایک چھوٹی سی بات میں کروں گا کہ ابھی جب طلاق والا مسئلہ چل رہا تھا تو آپ بول رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا حلال کیا ہوا حضرت عمر کیسے حرام کر سکتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے جب اجازت دی مسجد جانے کی تو حضرت عائشہ حرام کر سکتی ہیں؟ حلال اور حرام کا مسئلہ نہیں ہے, بہت اچھا, حلال اور حرام کا مسئلہ نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, اللہ نے اجازت دی تو وہ روک سکتی ہیں؟ جی حنفی علماء روک سکتے ہیں, حضرت عائشہ تک کے تو رہنے دیجئے, حنفی علماء روک سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب اجازت دی تو حنفی علماء کیوں روکتے ہیں؟ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر نے کیسے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف فیصلہ دے دیا, تو جب اللہ تعالیٰ نے اجازت دی, مولانا جیسے ارے بھائی جواز عدم جواز کا مسئلہ ہے, جواز عدم جواز کا مسئلہ ہے, روکنے کا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا لا تم, ابھی پچھلی اسٹریم میں مفتی تقی عثمانی صاحب کا
ویڈیو ہم نے پلے کیا تھا. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ. اللہ رب العالمین کی بندیوں کو مسجد سے مت روکو. مفتی تقی عثمانی کہہ رہے ہیں روکنا چاہیے. تو روکنے کا مسئلہ ہے نا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مت روکو, مفتی تقی عثمانی کہہ رہے ہیں روکنا چاہیے. تو حنفی علماء روک سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مت روکو تو. جی مولانا بات جیسے کیا ایسی بات ہے ہے؟ اس میں جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی, اللہ کی روایت بھی ہے, صحابہ کے اقوال بھی ہیں. تو صحابہ جس آیت کو جس طرح سمجھے ہیں تو صحابہ سے بھی ہم فہم کہاں سے لیں گے؟ قرآن کی میرے تفسیر, بھائی میرے حدیث کی تفسیر, آپ صحابہ صحابہ کرام آپ سے بول لیں گے. رہے ہیں نا. ہاں جی آپ مطلب آپ اس معاملے میں جب میں کہہ رہا جب آپ طلاق کا مسئلہ آ رہا ہے تو آپ بول رہے ہیں کہ حضرت عمر کیسے روک سکتے ہیں, تو ہم تو وہی کہہ رہے ہیں نا کہ حضرت عائشہ کیسے روک سکتی ہیں, حنفی علماء کیسے روک سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے تو. نہیں, ایک تو ہے اجازت دینا, ایک ہے حرام الحلال کا مسئلہ ہے. کتنا بڑا مسئلہ ہے دیکھیں, طلاق کا مسئلہ. ارے بھائی دونوں تو دونوں شریعت کا حکم ہے, حلال و حرام بھی شریعت کا حکم ہے, اجازت دینا اور روکنا بھی شریعت کا حکم ہے. جی حلال و حرام بھی شریعت کا حکم ہے اور اجازت دینا اور روکنا بھی شریعت کا حکم ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مت روکو, منع کر رہا ہے مت روکو, اور علماء کہہ رہے ہیں روک سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جس سے منع کیا ہے آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ کر سکتے ہیں, تو یہ بھی تو حلال و حرام کا مسئلہ ہو گیا. اللہ نے کہا مت روکو تو کیا ہے واجب, اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا نا روکنے سے کہ مت روکو, اور آپ کہہ رہے ہیں روکو, تو اللہ کے حرام کو آپ بھی تو حلال کر رہے ہیں. نہیں, حرام کیسے؟ اجازت دینا بھی تو حلال کرنا ہے. کیا ہے بھائی, اللہ تعالیٰ نے کہا مت روکو تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا نا, جب منع کر دیا تو حرام ہے روکنا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ روکو, تو آپ بھی تو اللہ تعالیٰ کے حرام کو حلال کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ مت روکو, آپ کہہ رہے ہیں روکو, سیدھا ٹکراؤ ہے. نہیں, ابھی آپ نے کہا کہ ائمہ کہتے ہیں کہ مکروہ ہے, حرام نہیں ہے. تو ائمہ اللہ تعالیٰ کے خلاف حکم دے دیا. اس معاملے میں ائمہ اللہ کے خلاف حکم دے سکتے ہیں, طلاق کے مسئلے میں نہیں دے سکتے ہیں. چلیں اب طلاق کے مسئلے پہ میں نے کچھ سوال تھے مولانا, یہ تو ہم اس کے بھائی میرے دیکھو میں نہیں وہ بات آپ سے کفایت کریں گے. میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں یہ صرف آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ صریح حدیثیں موجود ہے خواتین کی مسجد میں جانے کی, پھر بھی فتنے کا حوالہ دے کر کے حنفی علماء روکتے ہیں. فتنے کا حوالہ دے کر چاروں کے چاروں روکتے ہیں. حضرت عائشہ نے روکا نہیں تھا, حضرت عائشہ نے تو صرف اندیشہ ظاہر کیا تھا, پر آپ کے حنفی علماء باقاعدہ روکتے ہیں اس کو. تو ویسے ہی حضرت عمر نے ایک مسئلے میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت میں اجازت دی تھی لیکن اس کی وجہ سے فتنہ ہو رہا تھا, مفاسد پیدا ہو رہی تھی, تو انہوں نے ایک اس صورتحال کا حوالہ دے کر کے وقتی طور پہ اس کو پابندی یہ نافذ کر دیا کہ اب کوئی 3 دے گا تو 3 مان لیں گے. جیسے آپ حنفی علماء کو حق دے رہے ہیں نا, وہی حق حضرت عمر کو بھی حاصل تھا. بارک اللہ فیکم. جی مولانا, جیسے اب طلاق کے مسئلے میں جیسے میرے پاس ایک کتاب ہے, اس میں یہ ہے کہ اور یہی مذہب جمہور علماء تابعین ان کے خلاف ہے. ان کے امام مجاہد, امام سوری, امام نخعی, احناف, مالکی, شافعی, حنابلی, دوسرے بہت سے حضرات شامل ہیں. Ma, she's just the sweetest. Maybe that's why she has diabetes. Diabetes can lead to vision loss, a condition called diabetic. سے حضرات شامل ہیں. فقہا حضرات فرماتے ہیں کہ اس کی مخالفت ساز ہے اور اہل سنت کے خلاف ہے. یعنی 3 طلاق کا جو مسئلہ ہے, جیسے کتاب الاجماع کا آپ نے حوالہ دیا, تو کتاب الاجماع میں بھی 3 طلاق پر انہوں نے لکھا ہے کہ 3 طلاق کے 3 ہونے پر امت کا اجماع ہے. نو نہیں بھائی یہ جب اس سے پہلے بھی میں نے سنن ترمذی امام نووی نے صحیح مسلم کی شرح میں ہی نیچے لکھ دیا ہے کہ اختلافی مسئلہ ہے. جہاں سے آپ روایت نقل کرتے ہیں صحیح مسلم کی شرح میں ہی دیکھ لیں, امام نووی نے وہاں پر لکھ دیا کہ اختلافی مسئلہ ہے. اس لیے پچھلے درس میں نے وہ باقاعدہ عبارتیں پڑھ کر کے سنائی تھی, خود امام نووی نے یہ کہا کہ اختلافی مسئلہ ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اجماع ہے اس پر؟ امام طحاوی نے بھی کہا, جو حنفی جن کو حنفی مانتے ہیں امام, تو انہوں نے بھی کہا اختلافی مسئلہ. اور میرے بھائی کثرت ہمیشہ آپ کا یہ میرے بھائی حنفی حضرات, آپ ایک بات بتائیے مجھ کو کہ آپ اس پر جمہور علماء اس لیے آپ عمل کرتے ہیں یا اس پر اس لیے مانتے کیونکہ امام حنیفہ کا قول ہے؟ یہ جمہوری ہیں حنفی ہیں, آپ کیا ہیں؟ جی مولانا, کیا سوال ہے آپ کا؟ میں بول رہا ہوں کہ 3 طلاق کو 3 آپ کیوں مانتے ہیں؟ امام حنیفہ کا قول ہے اس لیے مانتے ہیں یا جمہور کا قول ہے اس لیے مانتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ کا بھی قول ہے, جمہور کا بھی قول ہے, ان کے پیچھے دلائل ہیں ان کے پاس. جب جمہور اکثریت 3 چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ دلائل آپ نے 3 چیزیں کہی کہ جمہور کا بھی قول ہے, دلائل بھی, اور امام حنیفہ بھی قول ہے. آپ کیوں مانتے ہیں؟ ہم تینوں کی وجہ سے مانتے ہیں.
اچھا اگر تینوں میں اگر امام ابو حنیفہ کا قول نہ ہو کسی مسئلے میں اور جمہور اس پر ہوں اور دلیلیں بھی ہو تو مان لیں گے وہ؟ دیکھیں سنیں، ابھی طلاق کا مسئلہ ہے، جیسے نہیں میرے سوال کا جواب دیں، سنا ہے نہیں، میرے سوال کا جواب دیں، میرے سوال کا جواب دیں. کسی مسئلے میں اگر امام حنیفہ کا قول نہ ہو اور جمہور کا قول ہو اور دلائل بھی ہوں تو مان لیں گے آپ؟ جواب دیجیے. امام ابو حنیفہ کا جو قول ہے ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی دلائل ہوں گے نا اس کے پیچھے. دلیل کے ارے بھائی پھر بات گھما رہے ہیں آپ کہہ رہے کہ اس مسئلے میں دلیلیں ہیں اور جمہور کا قول امام حنیفہ کا قول ہے، تو کسی مسئلے میں اگر امام حنیفہ کا قول نہ ہو اور جمہور دلیل کی بنیاد پر ایک بات کو راجح بول رہے ہو امام حنیفہ کے خلاف، تو جمہور کی بات مان لیں گے؟ آپ اس کی مثال دیں ایک دو، کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ رفع الیدین کا مسئلہ مان لیں. جی رفع الیدین کے مسئلے میں جمہور رفع الیدین کے قائل ہیں اور دلیلیں بھی ہیں ان کے پاس، تو آپ مان لیں گے دلیلوں سے جمہور کا قول؟ دلیلیں دونوں طرف دیکھی جائیں گی، کس کی دلیلیں مضبوط ہے نا. دلیل دیکھیں گے، آپ مقلد نہیں ہیں، آپ دلیل دیکھیں گے. جی مقلد کس کو کہتے ہیں؟ ارے بھائی آپ دلیل دیکھیں گے، امام حنیفہ کی تقلید کریں گے؟ تقلید کریں گے اس کا مطلب یہ نہیں کہ دلیل نہیں ہوں گی ان کے پاس، دلیل تو ہے نا. تو کسی مسئلے میں اگر دلیل امام حنیفہ کے خلاف چلی جائے تو مان لیں گے اس کو؟ وہ تو دیکھنا پڑے گا نا دلیل دونوں طرف دونوں طرف کے دلائل. ارے بھائی تو میں تو بول رہا ہوں کہ دیکھنا پڑا، پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا پھر کسی مسئلے میں دلیل امام حنیفہ کے خلاف چلی گئی تو آپ مان لیں گے دلیل کو امام حنیفہ کا قول چھوڑ کے، جبکہ جمہور بھی دلیل کرے ہو تو پہلے حدیث ہے. پھر آپ اپنے آپ کو حنفی کیوں بول رہے ہیں بھائی؟ پھر کہاں منفی رہ گئے جب امام حنیفہ کو آپ نے چھوڑ دیا دلیل کی وجہ سے؟ تب کہاں منفی رہ گئے ماشاءاللہ؟ ارے بھائی جب آپ نے اصول آپ کا طے کر دیا کہ آپ دلیل کی بنیاد پر امام حنیفہ کو چھوڑ دیں گے، جمہور کی بات مان دیں گے ماشاءاللہ، پھر آپ حنفی کہاں رہ گئے؟ پھر تو مسلک تو آپ نے ہمارا مان ہی لیا، الحمدللہ منہج تو قبول کر ہی لیا کہ دلیل آ جائے تو امام کو چھوڑ دو. یہ ساری تقلید کی بحثیں اسی وجہ سے تو ہو رہی ہے کہ دلیل آ جائے تو امام کو چھوڑ دو، تو ہم تو استقبال کرتے ہیں آپ کا ماشاءاللہ. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر. بالکل مولانا، بالکل مولانا، لیکن پہلے دلیل تو آئے نا کسی مسئلے پر. نہیں دلیلیں تو آ رہی ہیں، اب وہ آپ دیکھیے دلیلیں نہیں، وہ ٹھیک ہے آپ دلیلوں کی بنیاد پر کوئی بات نہیں مان رہے تو ہم زبردستی تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری تقلید کریے، آپ دلیل کی اتباع کریے، یہی ہماری دعوت ہے کہ آپ دلیل کی اتباع کریے. بس اتنی بات ہے. بارک اللہ فیکم. جو ویڈیو لینے والے ہیں یہ بات خود ایک بہت اچھی مثال ہے. آپ نے امام طحاوی کا حوالہ دیا، تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ منسوخ ہے. ٹھیک ہے آخری سوال لے رہے ہیں، پھر ہمیں کچھ آگے پروسیڈ کرنا ہے. جی شیخ آخری سوال ہے ان کا بھائی ہم یہ نہیں بحث کر رہے ہیں کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے جو کچھ کہا ہے صحیح ہے غلط ہے. میں نے تو ایک مثال دیا، جب اجماع کی بات آ گئی نا تو ہم نے کہا کہ امام طحاوی رحمہ اللہ جو جن کو احناف کے بہت بڑا مقام حاصل ہے، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ طلاق کے مسئلے میں اختلاف ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث کی وجہ سے اہل علم کی ایک جماعت ایک ساتھ دی گئی 3 طلاق کو ایک شمار کرتی ہے. یہ انہوں نے لکھا ہے نا، تو اجماع کا دعویٰ کیسے صحیح ہوگا جب انہوں نے بات لکھی ہے؟ باقی کیا صحیح کیا گئی تو ایک الگ ٹاپک ہوگا نا، ٹاپک چینج ہو رہا ہے وہاں پہ. بھائی ہم صرف اتنی بات ثابت کرنے کے لیے وہ حوالہ دے رہے ہیں کہ انہوں نے اختلاف کو تسلیم کیا، تو آپ اجماع کا دعویٰ نہ کریں، یہ اصل پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے چلیے جزاک اللہ خیر. اجماع کی تعریف کر سکتے ہیں آپ؟ اجماع کسے کہتے ہیں آپ کی نظر میں اجماع کیا؟ نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا. اجماع کی تعریف سے یہاں کیا لینا دینا ہے؟ مطلب کیوں آپ اجماع کی تعریف کرا رہے ہیں بھائی؟ اجماع کی تعریف کریں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں مولانا، جیسے کوئی بھی شخص اگر اختلاف کرے، کوئی ایک شخص اٹھ کر اگر جیسے امام طحاوی کا آپ حوالہ دے رہے ہیں کہ وہ انہوں نے لکھ دیا کہ اختلاف ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ایک شخص کے اختلاف لکھ دینے سے اجماع ختم ہو جاتا ہے؟ ارے بھائی حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت ابوبکر کے دور میں، اللہ کے رسول کے دور میں 3 طلاق ایک مانی جاتی تھی، تو اب اس سے بڑا اجماع اور کیا ہوگا؟ اجماع کا دعویٰ تو حدیث کے متن رد کر رہا ہے، حدیث کا متن رد کر رہا ہے کہ اجماع نہیں ہے. جب اللہ کے نبی کے زمانے میں، حضرت ابوبکر کے زمانے میں 3 ایک مانی جاتی تھی، تو اجماع کیسے ہو گیا؟ پھر اجماع کو منسوخ نہیں کر سکتا ہے نا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 کو 1 مانا جاتا تھا، حضرت ابوبکر کے زمانے میں 3 کو 1 مانا جاتا تھا، تو اجماع کیسے ہو گیا پھر؟ یعنی شریعت کا حکم تھا، سارے صاحب مل کر کے ختم کر دیں گے کہ آج سے شریعت کا حکم نہیں رہے گا.
नहीं, जैसे मौलाना साहब, जैसे ये जो हदीस रिवायत है हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से, है ना? Why does everyone else make this look so easy? I'm just gonna sound mid. Maybe I should walk away. हदीस रिवायत है हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से, है ना? हाँ, तो उन्हीं का इसके खिलाफ अमल है और फतवा है। एक आप अब यहाँ वहां क्यों भागने लगते हैं भाई? अब ये अमल उनका फतवा उसके खिलाफ है या मुआफिक है, ये तो एक दूसरी दलील हो गई ना। इजमा वाली बात में हम कह रहे हैं मतन से साबित हो रहा है कि इजमा नहीं है। हमने आपको बाकायदा हवाला दिया कि इमाम नबवी जो मुस्लिम के सबसे बड़े शारे हैं, उन्होंने खुद नीचे ये बात लिखी है कि मुत्तफक अलैह नहीं, इस मसले में 2 कौल है। इमाम नबवी ने ये बात लिखी है। तो जब आप इतना तो मान ले पहले मेरे भाई की इजमा, देख इतना जो एक बात मैं देखिए हमेशा मैं गुफ्तगू में एक बात बोलता हूँ, बार बार क्या करते हैं, एक नुक्ते पे बात खत्म नहीं होते दूसरा नुक्ता ले आते हैं, तो अवाम जो है ना उनको बाद मतलब समझने में प्रॉब्लम होता है कि आपकी बात का जवाब दे दिया गया। इजमा वाला जो दावा आपने किया था तो हमने साबित कर दिया कि इजमा का दावा गलत है कि नहीं साबित किया हमने। नहीं, इजमा कहते फिर हैं उसके बाद आइएगा कि इब्ने अब्बास का फतवा मुआफिक है कि मुखालिफ है कौल के। हाँ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इजमा किसे कहते हैं, ये जरा आप बता दें तो मेहरबानी होगी। आपने कौन से इजमा का दावा किया था? आपने जिस इजमा का दावा किया था हम कहते हैं वो इजमा नहीं है। आप बताओ ना इजमा कौन सा, आपने कौन सा इजमा का दावा किया? मैं पूछ रहा हूँ कि इजमा अच्छा चलो भाई, आपको तारीफ सुनना है। इजमा कहते हैं इत्तिफाक व मुज्तहिदी हाज़िहिल उम्मा, इस तरन्नुम से तो बोल सकते, उसूल तो तरन्नुम से बोल सकते ना। इत्तिफाक व मुज्तहिदी हाज़िहिल उम्मा अला हुक्मिन शरईय्यिन बाद वफाति नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी असरिन मिनल उसूर। इत्तिफाक व मुज्तहिदी हाज़िहिल उम्मा अला हुक्मिन शरईय्यिन फी असरिन मिनल उसूर बाद वफाति नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इजमा की तारीफ है। फरमाएं। अब मुज्तहिदीन का इत्तफाक हो जाए किसी चीज पर, है ना? हाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुज्तहिदीन का इत्तफाक हो जाए किसी मसले पर, वो इजमा है। हाँ यही है ना? अला हुक्मिन शरईय्यिन, एक मिनट हाँ, अला हुक्मिन शरईय्यिन, किसी शरई हुक्म पर इत्तेफाक हो जाए। ठीक है जी, ये याद रखिएगा कि शरई हुक्म पर इत्तेफाक होना चाहिए, किसी सियासी फैसले पर इत्तेफाक नहीं, किसी शरई हुक्म पर इत्तेफाक होना चाहिए। हाँ अब बोलिए। ऐसा हो सकता है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि मुज्तहिदीन हज़रात शरीयत के खिलाफ किसी बात पर उम्मत का इजमा हो जाए? पहले साबित तो करो मेरे भाई कि इजमा हुआ है। आप तो दावा कर रहे हो सिर्फ ना। नहीं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्या ऐसा मुमकिन है? हाँ मुमकिन है। किसी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी गैर शरई हुक्म पर मुज्तहिदीन का इजमा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता ना ऐसा? हाँ तो चारों इमाम अरबा मुज्तहिदीन है ना, चारों इमाम। अरे भाई आप इजमा और चारों मुज्तहिदीन को आप सारे मुज्तहिदीन की बात करते हैं, फिर कहते हैं चारों इम्मा का इजमा कहलाएगा? चारों इम्मा का इत्तेफाक इजमा कहलाएगा या पूरी उम्मत की मुज्तहिदीन का इत्तेफाक इजमा कहलाएगा? मैंने भी इजमा की क्या तारीफ की कि चारों मुज्तहिदीन मुत्तफिक हो जाए? नहीं, मैंने ये कहा है। मैंने क्या कहा? इत्तिफाक व मुज्तहिदी हाज़िहिल उम्मा, इस उम्मत के मुज्तहिदीन का इत्तिफाक। मैंने नहीं कहा कि चारों इम्मा का इत्तिफाक। तो आप बात करते हैं 4 इम्मा के इत्तिफाक की और बोल रहे हैं कि इजमा हो गया, तो 4 इम्मा का इत्तिफाक इजमा हो गया। भाई क्या आप क्या इजमा की ये तारीफ है कि 4 इम्मा जिसमें मुत्तफिक हो जाए वो इजमा है? इन चारों के अलावा और कौन से ऐसे मुज्तहिदीन हैं जिनको उम्मत ने फॉलो किया है? पहले मुझे ये बताइए क्या आपके यहाँ इजमा की ये तारीफ है कि चारों अइम्मा जिस पर मुत्तफिक हो जाए वो इजमा है? नहीं, चारों उम्मत 4 इमाम पर इज्तिमा हो गई, यानी कि इनका उम्मत का भी तो उम्मत इन चारों पर ही जमा हो गई। इनके अलावा उम्मत ने मैंने क्या सवाल किया आपसे मेरे भाई? मैंने आपसे क्या सवाल किया? क्या आपके यहाँ इजमा की ये तारीफ है जिस पर चारों इमाम मुत्तफिक हो जाए? नहीं है ना, तो फिर आप 4 इमाम का हवाला क्यों देते हैं बार बार? मैंने आपको बताया ना, आप सही इमाम नोवी की देखिए, अभी उस दिन मैंने इबारत पेश की थी, अभी मेरे पास फिर वक्त नहीं है तलाश करने का। इमाम नोवी ने सही मुस्लिम की शरह में लिखा है कि इसमें 2 कौल है फुक़हा के यहाँ पर। तो कहाँ इत्तेफाक हुआ जब कह रहे हैं कि 2 कौल है? बाज लोग मानते हैं, बाज नहीं मानते हैं। कहाँ हुआ इत्तेफाक? कौन नहीं मानता? अरे भाई शेख किफायत शेख किफायत बताएंगे भी आपको। मैंने देखिए वो इबारत पिछली मर्तबा पढ़ी थी सही मुस्लिम की, अभी वो पता नहीं कहाँ चली गई। क्या कह रहे हैं भाई साहब? ये इजमा वाले ये बोल रहे हैं कौन नहीं मानते, इनको बता दें। कौन सी चीज का? कि 3 तलाक 3 नहीं होती, शुरू से बताएं इनको कौन नहीं मानता है। भाई 3 तलाक को
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو عہد صدیقی کا جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو دور ہے اس میں سے کوئی بھی مطلب جتنے صحابہ تھے جتنے تابعین تھے سب کا اتفاق تھا کہ اگر طلاق بدعت کسی نے دے دیا ایک ساتھ کسی نے 3 طلاق ایک دے دیا تو ایک ہی ہوگی, اس میں کسی کا نام بھی آپ لے لیں سب کے سب. کوئی اور صحیح مسلم کی حدیث ہے نا, صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور اس کے علاوہ ہر دور میں اگر آپ خاص کر کے نام لے کے دیکھیے یہ امام نووی کی عبارت پڑھ لیتے ہیں. قد اختلف العلماء فی من قال لامرأته انت طالق ثلاثا. یہ امام نووی نے جو صحیح مسلم کی جو حدیث ہم پیش کرتے ہیں کانت طلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی شرح میں لکھا ہے قد اختلف العلماء فی من قال لامرأته انت طالق ثلاثا, کہ علماء کا اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ جس آدمی نے اپنی بیوی سے کہہ دیا تم کو 3 طلاق. فقال الشافعی ومالک وابو حنیفہ واحمد وجماہیر العلماء من السلف والخلف یقع الثلاث. تو امام شافعی, مالک, ابو حنیفہ اور جمہور سلف خلف کے علماء کہتے ہیں 3 ہو جائے گی. وقال طاؤس وبعض اہل ظاہر لا یقع بذلک الا واحد. اور طاؤس اور بعض اہل ظاہر کہتے ہیں کہ ایک ہی واقع ہوگی, اور یہی بات ہے وہ روایت عن الحجاج بن ارطاد و محمد بن اسحاق. یہی روایت ہے حجاج بن ارطاد سے, محمد بن اسحاق سے. والمشہور عن الحجاج بن ارطاد انہ لا یقع به شیء, کہ ایک بھی واقع نہیں ہوگی. تو 3 قول ہو گئے. ایک قول ہے 3 واقع ہوگی, طاؤس رحمہ اللہ اور اہل ظاہر کے بعض علماء کا قول ہے ایک واقع ہوگی. حجاج بن ارطاد, محمد بن اسحاق یہ بھی کہتے ہیں ایک واقع ہوگی, اور حجاج بن ارطاد سے ایک قول اور مشہور ہے بھی واقع نہیں ہوگی. تو خود امام نووی رحمہ اللہ نے یہ بتایا ہے کہ اس مسئلے میں 3 قول ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں 3 واقع ہوگی, کچھ کہتے ہیں ایک واقع ہوگی, کچھ کہتے ہیں ایک بھی واقع نہیں ہوگی. اب تو مان لو میرے بھائی کی اجماع نہیں ہے. قول جیسے مولانا قول کا مختلف ہو سکتے ہیں, اس سے قول مختلف ہوگا تبھی تو اجماع نہیں ہوا نا. جب اختلاف ہو گیا تو اجماع کیسے ہوا؟ ایک مسئلے میں اختلاف بھی اور اجماع بھی ہے. امام طاؤس تو تابعی ہیں, تو ایک مسئلے میں اختلاف بھی اور اجماع بھی, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ قول تو صحابہ کے بھی مختلف پائے جاتے ہیں نا, اس کا مطلب تو اجماع نہیں ہوگا نا جب قول ہو جائے. ارے بھائی آپ دیکھو یہی مسئلہ ہے نا کہ آدمی کے پاس حق آئے تو اس کو تسلیم کر لینا چاہیے. مان لو کہ اس پہ اجماع نہیں ہے, آپ کے سامنے امام نووی کا قول میں نے پیش کر دیا, وہ کہہ رہے کہ اختلاف ہے, تو جب اختلاف ہو گیا تو اجماع کہاں رہ گیا؟ جی مولانا میں اتفاق کا مطلب ہوتا ہے نا. ابھی آپ نے مجھ سے دیکھو, آپ نے مجھ سے اجماع کی تعریف کروائی, میں نے آپ کے سامنے اجماع کی تعریف کر کے رکھ دی. اتفاق مجتہدی هذه الامہ, اس امت کے مجتہدین کے اتفاق کو اجماع کہتے ہیں. اور یہاں پہ خود امام نووی کہہ رہے قد اختلف العلماء فی من قال لامرأته انت طالق ثلاثا. علماء کا اس پر اختلاف ہے کہ جو آدمی اپنی بیوی سے کہہ دے تم کو 3 طلاق ہے, تو خود امام نووی کہہ رہے کہ اختلاف ہے. تو کہاں اجماع ہوا؟ اتفاق ہوگا تب اجماع ہوگا نا. یہاں تو خود امام نووی کہہ رہے کہ اختلاف ہے. بولو گے میرے بھائی؟ کیا ہوا؟ ویڈیو شاید ان کی رو گئی. ہاں کچھ مسئلہ ہو گیا. اب آگے نہیں شیخ, جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں وہ غور کر رہے ہیں, اور امید کرتا ہوں غور کریں گے انشاءاللہ. جی, اور الحمدللہ کیونکہ عین وقت پہ ہی سامعین کے لیے ہم بتا دیں بھائی کہ دیکھیے یہ مسئلہ, اب جب آپ دلیل کی بات کرتے ہیں تو ہم دلیل سے جواب دیتے ہیں, جب آپ اجماع کی بات کرتے ہیں تو ہم ثبوت پیش کرتے ہیں کہ اختلاف موجود ہے. تو نہ دلیل کا جواب دے پا رہے ہیں آپ, اجماع کا جواب آپ سے بن پڑ رہے ہیں. اجماع کب ہوگا؟ جب اتفاق ہو جائے گا نا. جب امام نووی رحمہ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے, تو اختلاف کا مطلب کہ اتفاق نہیں, اتفاق کا مطلب کہ اجماع نہیں ہے. آسان سی بات ہے بھائی, ماشاءاللہ. یہ پتہ نہیں ان بھائی کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہے. نہیں انشاءاللہ امید کرتے ہیں وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے وہ ابھی, اور امید کرتا ہوں وہ اس بات پر غور کریں گے انشاءاللہ. اور جزاک اللہ خیر. یعنی ان کے سوال پوچھنے کا دیکھیے طریقہ جو تھا نا وہ ادب سے تھا. الحمدللہ 1 by 1 سوال پوچھتے آ رہے تھے, حالانکہ کئی بار سیم سوال کا کلیئر کٹ جواب تھا, واضح طور پہ جواب دے دیتے تو اتنی کنورسیشن آدھے ٹائم میں ہو جاتی تھی, لیکن پھر بھی اچھا تھا الحمدللہ. تو یہ ہم سب بھائیوں کو کہہ رہے ہیں کہ اوپن انویٹیشن ہے ہماری طرف سے کہ آپ آئیے یہاں پر. جو لوگ ہم سے اتفاق نہیں رکھتے ہیں وہ بھی آئیں, اپنے دلائل پیش کریں. انشاءاللہ ہم ادب سے پیار سے بات کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ, اور بات سمجھنے کی کوشش کریں گے آخر میں صحیح بات کیا ہے, حق بات کیا ہے.